بدقسمتی سے ہم بڑے دوہرے معیار کے لوگ ہیں۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے حقیقی آزادی کے لیے، جمہوریت کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد کے ڈی چوک کا رخ کرتے ہیں، لیکن وہ بار بار اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں وفاقی حکومت احتجاج نہیں کرنے دے رہی۔ وہ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں روکا جا رہا ہے، ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ آپ جتنی طاقت استعمال کریں گے ہم ڈی چوک پہنچ کر دکھائیں گے، اور وہ ڈی چوک پہنچے بھی ہے، اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اب ڈی چوک کی طرف ان کا مار جاری ہے۔ لیکن اسی علی امین خان گنڈا پور کے ناک کے نیچے جب پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم قومی جرگہ کرنا چاہتی ہے، 11 اکتوبر کو ایک ایونٹ کرنا چاہتی ہے، اور اس ایونٹ کے سلسلے میں وہ انتظامات کر رہی ہوتی ہے، تو اسی کے پی کے کی پولیس منتظمین کے اوپر شیلنگ بھی کرتی ہے، گرفتار بھی کرتی ہے، کیمپوں کو بھی اجاڑتی ہے، اور انہیں ہر طریقہ ہر حربہ آزمایا جاتا ہے کہ ان کو روکا جائے کہ یہ ایونٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات سوشل میڈیا پر آتی ہے تو پی ٹی آئی اور کے پی کے گورنمنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے نہیں کیا، بلکہ وفاق کی طرف سے یہ انسٹرکشن تھے، اس کے بعد پھر یہ ڈیسیجن لیا گیا اور یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا را اب لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے پی کے کی پولیس کو یہ انسٹرکشن نہیں دے سکتا کہ وہ کوئی ایکشن لے۔ وفاق ایف سی کو دے سکتا ہے، رینجر کو دے سکتا ہے، لیکن کے پی کے کی پولیس صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ چلے 1 منٹ کے لیے ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ وفاق نے انسٹرکشن دی تھی، تو کیا آپ کے صوبے میں یہ وفاق کے انسٹرکشن کو، جس کے ساتھ آپ اس وقت کلیش میں چل رہے ہیں، کس نے روکنا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سامنے آنا چاہیے، آپ کو پشتون قوم کے سامنے یہ حقائق لانے چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس کے کہنے پر ایکشن ہوا ہے، کیونکہ آپ ایگزیکٹو ہیں، اور پورے جو صوبے کی مشینری ہوتی ہے وہ ایگزیکٹو کے آرڈر کے انڈر چل رہی ہوتی ہے۔ چلیں ہم یہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ چلے خیبر میں تو وفاق کی طرف سے ہوا ہے، لیکن بنو میں دیگر علاقوں میں جو سماجی کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ کن کے کہنے پر گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ پی ٹی ایم سے لاکھوں اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کے طریقے سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ قومی جرگہ ہونے جا رہا تھا، اور پشتونولی کوڈ آف جو کنڈکٹ ہے اس میں جرگے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جرگہ اس لیے نہیں ہونے جا رہا تھا کہ کہیں بندوق اٹھانے تھے یا کہیں اسٹیٹ کے اگینسٹ جانا تھا، بلکہ یہ جرگہ جو گریوینسز ہیں ڈیفرنٹ قوموں کے، پشتون بیلٹ میں جو ڈیفرنٹ اقوام ہیں، جو ڈیفرنٹ شاخیں ہیں، ان کے جو گریوینسز تھے ان کو سامنے لے کر آنا تھا، اور پھر نمائندے منتخب ہونے تھے جو کہ اپنے لوگوں کے جو گریوینسز ہیں ان کو وہ ریاست کے سامنے، حکومت کے سامنے، صوبائی حکومت کے سامنے، وفاقی حکومت کے سامنے وہ رکھتے۔ اس میں نہ صرف جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ شرکت کر رہی تھی، بلکہ غیر سیاسی جو مختلف تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی یا دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ بھی شرکت کر رہی تھی، اور یہ پی ٹی ایم والے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے ملے ہیں، جمعیت علماء اسلام سے ملے ہیں، اے این پی سے ملے ہیں، پی کے میپ سے ملے ہیں، پی ٹی آئی والوں سے ملے ہیں، نون لیگ، حتیٰ کہ مختلف جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ کہ جرگہ ہونا تھا، تو اس پر اس طرح کے جب آپ تشدد کرتے ہیں، جب آپ اس طرح شیلنگ کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا نیگیٹو امیج آتا ہے، اور یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہی علی امین خان گنڈا پور کتنے جمہوری آواز ہیں، اور یہ کتنی آئینی بالادستی چاہتے ہیں، ان کے ایکشن سے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں، اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو مل کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے، اور جن لوگوں کے گریوینسز ہیں ان کو آپ بٹھائیں، ان کے گریوینسز کو سنیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔